You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ اسلامی مہینوں میں سے یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اور مشہور قول کے مطابق اسی مہینے میں اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے عنوان سے وہ عروج عطا فرمایا کہ وہاں تک اللہ کے نبیوں میں سے کسی نبی کی رسائی نہیں ہوئی، اللہ کے رسولوں میں سے کسی رسول کی رسائی نہیں ہوئی، اللہ کے فرشتوں میں سے کسی فرشتے کی وہاں تک رسائی نہیں ہوئی، اللہ کی ساری مخلوق میں سے کسی مخلوق کی پہنچ وہاں تک نہ ہو سکی جہاں تک اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائی ہوئی۔ مکہ المکرمہ کی سرزمین پر جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر چہار جانب سے مشکلات بڑھتی بڑھتی انتہا کو پہنچ گئیں، ایسے نامساعد حالات میں اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش الہی پر بلانے کا فیصلہ لیا۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پورا سفر معراج 3 حصوں پر منقسم ہے۔ پہلا حصہ وہ ہے کہ آپ مکہ المکرمہ سے مسجد اقصی تک تشریف لائے، اس سفر کا نام ہے اسراء۔ سفر کا دوسرا حصہ ہے کہ آپ علیہ السلام مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اس کا نام ہے معراج، اور سدرۃ المنتہا سے آگے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عرش الہی تک پہنچے اس کا نام ہے اعراج۔ سفر کا یہ نام اکثر لوگ نہیں جانتے، لیکن دلی کے 22 خواجاؤں میں سے ایک عظیم خواجہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے سفر کے تیسرے حصے کا یہی نام بتایا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک جبریل امین کے ذریعہ براق سواری پر بٹھلا کر پہنچایا۔ آپ علیہ السلام کا یہ سفر بیداری کی حالت میں جسم اور روح کے ساتھ ہوا۔ آپ علیہ السلام کا یہ سفر حالت منامی میں، سونے کی حالت میں، خواب کے عنوان سے ہرگز نہیں ہوا۔ حالانکہ نبیوں رسولوں کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا یہ پورا سفر منامی نہیں ہے، خواب کی حالت میں نہیں ہوا، بیداری کے عالم میں ہوا،
ہوش و حواس کے عالم میں ہوا، جیتے جاگتے ہوا، بدن اور روح دونوں کے ساتھ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کا تذکرہ قرآن مجید میں جس مقام پر موجود ہے وہیں سے 15واں پارہ اور سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کا تذکرہ قرآن مجید میں 3 مقامات پر موجود ہے۔ یہ پہلا مقام ہے جس کا ذکر آپ کے سامنے میں کر رہا ہوں۔ 15ویں پارے کا آغاز، سورہ بنی اسرائیل کا آغاز جس آیت مبارکہ سے ہو رہا ہے، اسی پہلی آیت میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کا تذکرہ موجود ہے، بے پناہ شان و شوکت اور بے پناہ جاہ و جلال کے ساتھ۔ دنیا کے کسی بھی دور کا انسان یہ سوچ سکتا تھا، کسی کو خیال آ سکتا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ عبداللہ کے در یتیم اور آمنہ کے لخت جگر اور عبد المطلب کے پوتے اور ابو طالب کے بھتیجے یہ بیداری کی حالت میں، ہوش و حواس کے عالم میں، جسم اور روح کے ساتھ 2000 کلومیٹر کا سفر، مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، جس میں 40 دن لگتے تھے ان تاجران مکہ کو جب وہ مکے سے مسجد اقصی بیت المقدس جاتے تھے۔ 40 دنوں کی طویل ترین مسافت، خشکی کے راستے سے 2000 کلومیٹر دور جانے کا عالم یہ کہ وہیں تک نہیں، عرش الہی تک کا سفر کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے اور چلے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کسی بھی انسان کے لیے نہایت تعجب خیز بات بن سکتی تھی، کوئی بھی اس کا انکار کر سکتا تھا۔ اللہ رب العزت والجلال نے اپنے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کو جس شان و شوکت اور جس جاہ و جلال کے ساتھ بیان کیا ہے، اس کا سب سے پہلا لفظ ہے سبحان۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ اس ایک آیت میں اللہ رب العزت والجلال نے اپنے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم الشان سفر کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ وہ ہے سبحانہ، جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر ضرورت سے پاک ہے۔ یہ دونوں باتیں یاد رکھیے گا، تبھی سبحانہ کا ترجمہ مکمل ہوگا۔ سبحانہ کے معنی اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور اللہ ہر ضرورت سے پاک ہے۔ پہلے لفظ نے یہ بتا دیا کہ پہلے مرحلے میں یہ مت دیکھو کہ جانے والا کون ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ بلانے والا کون ہے۔ جب تمہاری نظر بلانے والے پر جائے گی، پھر یہ سوال قائم نہیں کرو گے کہ کیسے گئے۔ اتنا لمبا سفر، یہ آمد و رفت، اتنا طویل ترین سفر اتنے مختصر سے وقفے میں ہو کیسے گیا، یہ کبھی سوال آپ کے ذہن کے پردوں پہ نمودار نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کا عقیدہ ہے کہ بلانے والا اللہ ہے۔ جو بلانے والا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بلانے والا وہ ہے کہ کائنات کے ہر ذرے پر اس کی قدرت قائم ہے۔ بلانے والے کو کچھ سمجھنا چاہتے ہو، اپنے وجود پر نگاہ دوڑانا، میرا یہ پورا بدن، میرا یہ پورا جسم تیار کہاں ہوں؟
ماں کے رحم میں 3 تاریخیوں میں بغیر مٹیریل کی سپلائی کے کس نے ذمہ داری لی ہے اس کی؟ اگر کسی باپ میں یہ مجال ہے اور یہ جرأت ہے وہ کہے کہ اپنے لاڈلے کی آنکھیں میں نے بنائی ہیں، ذمہ داری لو. کیا کسی باپ میں یہ جرأت ہے اور ہمت ہے کہ وہ دعویٰ کر سکے کہ اپنے لاڈلے کے یہ کان میں نے بنائے ہیں اور کانوں کے پردوں میں قوت سماعت میں نے رکھی ہے؟ جس ماں کے رحم میں یہ بچہ 9 مہینے تک تخلیقی مراحل سے گزرتا رہا، کسی مرحلے کی ذمہ داری اس کی ماں لے سکتی ہے؟ نہ باپ اس کی ذمہ داری لے سکتا ہے، نہ ماں ذمہ داری لے سکتی ہے. اس کی ذمہ داری اگر لی ہے تو میرے رب نے لی ہے. يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3. اگر اپنے وجود پر نگاہ دوڑاؤ گے تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو بیداری کی حالت میں جسم اور روح کے ساتھ آپ کی سمجھ میں خود بخود آ جائے گا. اگر یہ سفر معراج سمجھ میں نہیں آ رہا ہے صرف مادی ذہن کی بنیاد پر تو اپنے وجود کی تیاری کیسے سمجھ میں آ گئی؟ یقین بنا لو جس اللہ نے ماں کے رحم میں 3 تاریکیوں میں مٹیریل کی سپلائی کے بغیر یہ ہمارا پورا وجود تیار کر دیا اپنی قدرت سے، وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں، ہوش و حواس کے عالم میں، جسم اور روح دونوں کے ساتھ مکہ المکرمہ سے مسجد اقصی تک لے آئے. اس میں کوئی رکاوٹ نہیں. تبھی رب کائنات نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کو جو بیان کیا ہے پہلا لفظ استعمال کیا ہے سبحان. اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر ضرورت سے پاک ہے. پھر دوسرے مرحلے میں یہ دیکھو کہ جانے والا کون ہے. جب دوسرے مرحلے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جانے والا کون ہے تو ان کے نور و بشر کا فلسفہ آپ کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے گا. جن کو سفر کرایا گیا، سفر شروع کرانے سے پہلے ان کا سینہ چاک کیا گیا، اور یہ 4تھی مرتبہ کا شق صدر ہے. بعض روایات کے مطابق 3ری مرتبہ اور بعض روایات کے مطابق 4تھی مرتبہ کا شق صدر ہے. شق صدر کا مطلب سینہ چاک کر دیا گیا، قلب مطہر نکال لیا گیا، زمزم کے پانی سے دھو دیا گیا، جنت سے سونے کے تشت میں معرفت اور نور اس تشت سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں ڈال دیا گیا اور سینہ بند کر دیا گیا. سفر بڑا طویل ہے، رفتار بہت تیز ہے. قلب میں اس سفر کو برداشت کرنے کی طاقت اور قوت پیدا ہو جائے. آپ کی گاڑی بہت تیز چلتی ہے، دل دہلنے لگتا ہے. لفٹ میں بہت تیزی سے جائیں اور آئیں، دل دہلنے لگتا ہے. کیا اوقات ہے آپ کے اس سفر کی مسافت اور سفر کی تیزی کی؟ کتنی تیز گاڑی بھاگتی ہے آپ کی. اور یہاں کا عالم یہ ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سواری سے سفر کرایا گیا اس کا پہلا قدم اس کی منتہائے نظر پہ پڑتا تھا. یعنی 1 سیکنڈ میں اس سواری کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کرنا تھا. سفر شروع کرانے سے پہلے شق صدر کیا گیا. دیکھیے بشر ہیں، توجہ دیجیے گا الفاظ کے اوپر، بشر ہیں تو شق صدر ہو گیا. نور ہیں تبھی تو خون نہیں نکلا. اگر بشر نہ ہوتے تو شق صدر کیسے ہوتا؟ سینہ کیسے چاک کیا جاتا؟ سینہ چاک ہوا کیونکہ بشر ہیں اور نور بھی ہیں
کبھی سینہ اتنی 4 بار چاک کیا گیا، کبھی میرے مصطفیٰ کے سینے سے خون نہیں نکلا، کیونکہ وہ نور ہے، نور میں نور ڈالا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر بیداری کی عالم میں ہوا، جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوا، اور اس سفر کے جو 3 مرحلے ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھیے گا: اسراء، معراج، اعراج۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل امین مکۃ المکرمہ سے لے کر چلے ہیں مسجد اقصی کی جانب، ایک روایت کے مطابق 3 مقامات پہ اور ایک روایت کے مطابق 4 مقامات پر جبریل امین نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا، اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ان 3 مقامات پر یا ان 4 مقامات پر 2 رکعت نمازیں ادا کی ہیں۔ مکۃ المکرمہ سے آپ کی سواری چلی، نخلستان کھجوروں سے گھرا ہوا ایک شہر ہے، ابھی تک اس کا نام یثرب ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جبریل امین نے اس مقام پہ اتاری، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مقام آپ کا مقام ہجرت ہے، آپ مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے یہیں آ کر رہیں گے، یعنی مدینہ منورہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آگے بڑھی، ایک مقام آیا طور سینا کا، جہاں طور نامی پہاڑ موجود ہے، جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 1950 سال پہلے اللہ رب العزت والجلال نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری وہاں اتاری جبریل امین نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر بھی 2 رکعت نماز ادا کی، اور جبریل امین نے وضاحت کر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہی کلام کیا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام کی سواری جبریل امین لے کر چلے، اور ایک مقام آتا ہے جہاں کی مٹی سرخ تھی، وہاں آپ کی سواری اتاری گئی۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کی، اور جبریل امین نے وضاحت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مدین ہے، مدین جہاں موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائی تھیں، اس کے بعد ان کو نبوت سے مالا مال کیا گیا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اور آگے بڑھی، ایک مقام آتا ہے جس کا نام ہے بیت لحم، وہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تولد ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی مقام پر پیدا ہوئے تھے۔ جبریل امین نے وہ سواری وہاں بھی روکی، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کی، اور جبریل امین نے وعدہ کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت مریم کے صاحبزادے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہایت معجزانہ انداز میں پیدا ہوئے تھے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔